السلام علیکم، صبا ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبا ڈیجیٹل نیوز سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں عوام کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف عوامی مسائل ہے، دوسری طرف لاپتہ افراد کا سنگین سلگتا ہوا مسئلہ تاحال حل نہیں ہو سکا۔ عمران خان نے لاپتہ افراد کے کیمپوں میں جا کر یہ قوم کو یقین دہانی کروائی تھی کہ میں برسر اقتدار آ کر سب سے پہلے لاپتہ افراد کے مسائل حل کروں گا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں لاپتہ افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس وقت ہمارا دل دکھی ہوا جب ہم نے ایک بار پھر بلوچستان سے آئی ہوئی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر شہر اقتدار میں دیکھی، اور ہمیں حکومت کی طرف سے ان کی کوئی داد رسی کرتے ہوئے نظر نہیں آیا۔ اس کیمپ کا ہم نے وزٹ کیا اور ان سے معلوم کیا ان کے مسائل، آئین سے پوچھتے ہیں۔ یہ بلوچستان کی ایک بہن ہے اور انتہائی دکھی ہے۔ آپ کو تحریک انصاف کی حکومت سے کیا توقعات وابستہ تھی؟ اور یہ تو انصاف کی علمبردار تھی حکومت تو۔ السلام علیکم، میرا نام سمی بلوچ ہے۔ میں لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں، جن کو 28 جون 2009 کو میرے والد جو ہے گورنمنٹ سرونٹ ہیں، اور ان کو جو ہے دوران ڈیوٹی ہاسپٹل کے اندر سے اٹھا کر لے کر گئے۔ تب سے ہم نے جو ہے اپنی ابو کی بازیابی کے لیے ہر پلیٹ فارم پر، ہر جو ہے انسانی حقوق کے اداروں کے پاس، ہر جگہ پر ہم نے اپنے ابو کے کیس کو لے کر جا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا ان کے بارے میں۔ ہمیں جو ہے بہت سارے توقعات تھے، جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے اقتدار سے پہلے بہت سارے وعدے کیے تھے، کہا تھا کہ مسنگ پرسن کے مسئلے کو وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی تھی جب وہ سلیکٹ ہو رہے تھے، اور جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ شاید ایک نئی امید ہمارے دل میں جگی کہ شاید عمران خان صاحب لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ابھی 3 سال گزر چکے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو، لیکن ابھی تک کوئی پیشرفت نہیں آیا، کسی نے ہم سے نہیں پوچھا کہ تو جس طرح دیگر شعبوں میں مسائل بڑھ رہے ہیں، تو کیا لاپتہ افراد کی تعداد بھی بلوچستان میں بڑھ رہی ہے؟ جی سر، یہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، روز بروز جو ہے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ اس طرح کی فیملیز ہیں جن کے لوگوں کو 1 سال ہے، یا جو ہے 5-6 مہینے ہیں، کسی کے 2-3 سال ہے، تو اس طرح مطلب بہت کم عرصے سے بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میرے والد تو بہت لمبے عرصے سے اٹھائے گئے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی لوگ اٹھائے تو گئے ہیں۔ یہاں میں نے ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں دیکھی، کسی کا والد، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا لاپتہ ہے، تو بلوچستان کی حکومت تک کوئی رسائی کی آپ لوگوں نے؟ جی سر، ہم بلوچستان میں صرف نہیں، ہمارے جو ہے کیسز سپریم کورٹ تک گئے ہیں۔ ہمارا جو لاپتہ افراد کے لیے بنایا گیا کمیشن تھا، اس میں بھی ہم موجود رہے ہیں، ہائی کورٹ تک ہمارے کیسز گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان حکومت خود کہتا ہے کہ میں جو ہے بے بس ہوں اس معاملے پر، میں اس معاملے پر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب ہمارے پاس یہ آخری راستہ بچا ہے کہ ہم اس طرح احتجاجی کیمپوں میں اپنی زندگی گزاریں، کہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ اتنا کردناک، اتنا دردناک تکلیف دہ ہے، ہمیں جو ہے ہم گھروں میں اپنے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں چین نہیں ملتی، ہمیں تو سکون نہیں شہر ملتا۔ اقتدار میں ایک وزارت ہے انسانی حقوق، اس کی علمبردار ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری۔ ڈاکٹر شیریں مزاری بھی بڑے دعوے کرتی تھی، وہ اس کے آپ اس کی کاوشوں کو کیا پاتے ہیں اپنے مسائل کے حوالے سے؟ شیریں مزاری صاحبہ سے ہم جو ہے کئی سالوں سے رابطے میں ہیں۔ پچھلے سال میں خود پرسنلی جا کے ان سے ملی ہوں اسلام آباد میں، اور جو ہے 1 سال سے میں مسلسل ان کو رابطہ کرنے کی میں رابطہ کر رہی ہوں کہ میرے ابو کے حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ، کوئی نئی انفارمیشن، لیکن ہر دفعہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس پہ لگے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کون سا اتنا بڑا کام ہے جس میں 12 سال لگے ہیں، اور ہم اتنے سالوں سے لوگوں کو اپروچ کرنے کی کوشش کریں، لیکن لوگوں کے کسی کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ بھی اس جو ہے مسئلے میں انہوں نے ہمیں مایوس کیا ہے، ہماری امیدیں ان سے بھی ختم ہو گئی۔ تو وزیر اعظم صاحب عمران خان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ڈی چوک میں آ کر لاپتہ افراد کے کیمپوں کا دورہ کیا تھا، انتخابات سے پہلے آپ نے دعوے کیے تھے کہ میں لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کروں گا، تو اب یہ عوامی تاثر عام ہے، اب یہ عام تاثر ہے کہ عمران خان نے لاپتہ افراد کا ایشو کا مسئلہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے لگایا تھا۔ تو آپ یہ کیمپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے، یہ لاپتہ افراد آپ کو یہ وہ وہاں سے بلوچستان سے آئے، یہ کوئٹہ، آواران، مستونگ، خزدار، تربت، آواران اور کوئٹہ سے یہ لوگ آئے ہیں۔ یہ ان کے کسی کا بھائی ہے، کسی کا والد ہے، کسی کا بیٹا غائب ہے، یہ معصوم بھی اس کے کیمپ میں موجود ہے۔ اس کا
یہ انتہائی معصوم بیٹا بھی یہاں پہ ایک کیمپ میں موجود ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ صابر شبیر بلوچ، وہ کون تھا ان کا؟ میرے بھائی، یہ میرا بچہ ہے، میرے بھائی تھے۔ اچھا اچھا، شبیر بلوچ، اچھا اچھا۔ تو شبیر بلوچ آپ کے بھائی تھے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں بہن؟ میں آواران سے۔ آواران سے آئے ہیں۔ تو آواران اور بلوچستان کہیں آپ کو انصاف نہیں ملا؟ نہیں، آواران میں تو کوئی میری سننے والا بھی نہیں ہے۔ میرا نام سبا بلوچ ہے، میں شبیر بلوچ کی بہن ہوں۔ میرے بھائی کو 4 اکتوبر 2016 اور باقی علاقے کے لوگوں کے سامنے اٹھا کر لاپتہ کر دیا۔ تب سے لے کر آج تک ہم نے ہر طرح کا راستہ اپنایا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن آج تک ہمیں تو آپ یہ بتائیں کہ سیاسی حکومت میں آپ کس کس سے وہ کیا؟ آپ کے علاقے کے جو عمائدین ہیں انہوں نے بھی کاوش نہیں کی؟ نہیں، ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، چولی پھیلائی کہ ہمیں ہمارا بھائی دے دیں اور آپ ہمیں یہ بتا دیں اس کو گناہ کیا ہے، کیوں سے اتنے سالوں سے لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ہم یہی پوچھتے آئے ہیں ان سے، لیکن آج تک کسی نے ہمیں یہ جواب نہیں دیا کہ میرے بھائی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ ہم نے ہر طریقہ آزمایا، ہائی کورٹ میں بھی کیس جاری ہے، کراچی میں بھی حکومت کیمپ لگایا پریس کلب کے سامنے، احتجاج کیے، کوئٹہ میں بھی حکومت کیمپ لگایا، احتجاج کیے، پریس کانفرنس کیے، لیکن نا امید ہو کر آج یہاں پر ہم اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، ہم یہاں پر آئے ہیں۔ شاید یہاں پر کوئی ہماری فریاد سنے، ہمارے پیاروں کو منظر عام پر لایا جائے۔ ہم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ حال ہی میں آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم ملک میں کوئی لاپتہ افراد نہیں چاہتے، تو ہم کون ہیں اس ملک کے؟ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں۔ تو عمران خان سے یہ بہن پکار رہی ہے کہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہم بھی اس ملک کے، ہمارے حقوق ہیں، ریاست پر ان کا بھی حق ہے۔ بہن آپ بتائیں آپ کہاں سے آئی ہیں؟ مستونگ سے۔ تو آپ کا اچھا، یہ کون ہے؟ سعید احمد کنمار۔ یہ آپ کا سعید احمد بیٹا ہے آپ کا؟ تو یہ کب سے غائب ہے؟ 2013 سے۔ 2013 سے؟ اس کو 8 سال 9 سال ہو گئے ہیں۔ 8ویں کو سال ہے، 8ویں کو سال ہے۔ تو یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں؟ تو یہ بلوچی میں، یہ خاتون جو ہے بلوچی میں گفتگو کر رہی ہیں، تو یہ بتا رہی ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے 9 سالوں سے لاپتہ ہے، اور آج جب کہیں بھی ان کو انصاف نہیں ملا تو یہ مجبور ہو کر شہر اقتدار وفاقی دارالحکومت میں انصاف کی دستک دے رہے ہیں۔ تو یہ اپنی ماں بہنیں، وہ کہہ رہی ہیں عمران خان کی حکومت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ بے گناہ بے قصور نن مستون دینگان انک باز کوئی ٹھیر دینگان کستین انان پارین مطلب کہنا نہیں چو اللہ والتی دنو واللہ کا پنج سال لٹی داو کرائیڈ نمار فنگا سر سعید احمد و عبداللہ بلا کری یلا مسک عبداللہ پنچمی کو سال لٹی یلا مسک بلا اشتی دے دے ہم پھد کرے دان ابو کی فون کرے کہ نامارم ریامت سنی بری کی تے مستون کا انٹائی نائی کی تے واللہ واپسی تھی تھا بستے باررتے کہ انہی بارک میجر چوکا اینا تو ہموڑی رائی تر ریفیرین تفائی بس دا سو نہ کرے پٹھا پور لے شروع کینے ننوت پٹھنے ننے معلوم متا نہیں دا سکری ننوت پٹھنے واللہ خواہ فیر تکا انٹا واپسی دس خط ہونا الکرک ابو ناتے دس خط الکر واللہ پھگا غائی لو دیا بس رک گلیٹی ننا بس رک اونا دس خط واپسی الکرک والا پھائی دس کری ننوڑ کی ایلو کننگی کاغذ آکتے جوڑ مننگو ٹیو کاغذی جوڑ کننگو کاغذ آکتے۔ ان کا آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ ان کا گاؤں مستونگ۔ یہ بہن مستونگ کی ہے۔ کاغذ آکری جوڑ مسر سعید احمد کری ریا مریکک داویس کا ننیو نالوا لفقی رامسی سال گدرینگا دانے مٹی۔ تو آپ کہاں سے آئی ہیں؟ اوہو، یہ تو معصوم بیٹی ہیں۔ تو بیٹی آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارا یہی مسئلہ ہے جیسے کہ اس بہن نے بتایا اپنا دکھ، اس ماں نے اپنا دکھ بتایا، تو میرا بھی دکھ وہی ہے۔ میرے چچا کو 26 دسمبر 2018 کو متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے لاپتہ UAE سے، باہر سے؟ وہ وہاں لاپتہ ہو گئے تو آپ نے یہاں بلوچستان میں شکایت کس کو کی، کمپلینٹ کس کو کی؟ ہم نے ہر ادارے میں، اس کا نام کیا تھا؟
راشد حسین UAE سے لاپتہ ہوئے اور اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 2 سال ہو گئے ہیں. تو یہاں آپ نے سپریم کورٹ پہ بھی گئے آپ؟ تو سپریم کورٹ میں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہمیں ایسے جیسے ہمیشہ ہمارے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں بلوچستان میں مثلا میں تو آپ کی سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن جماعتوں نے، کسی نے آپ کے ایشو کو اٹھایا؟ جیسے آپ کے جو بلوچستان کے بڑے بڑے نامور سیاستدان ہیں، وہ کوئی میدان میں آیا آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے؟ نہیں، اتنا تو ہمارے اچھا ہم سے اپیل کر کے تھک چکے ہیں، لیکن وہ ہمارا بات آگے نہیں لے سکتے. تو یہ آج بلوچستان کے محمود خان اچکزئی، عبد المالک بلوچ، وہاں کی دینی جماعتوں، وہاں کی دیگر انسان دوست جماعتوں سے یہ اپیل کر رہی ہیں کہ وہ ہر دروازہ پر دستک دے چکے ہیں. اب جب کہ پاکستان میں PDM کی تحریک جاری ہے تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اب جب کہ ہم نے ہر دروازے پہ دستک دی ہے تو پاکستان میں اس وقت PDM کی ایک بہت بڑی تحریک جاری ہے جو کہ حکومت گرانا چاہتی ہے. تو یہ اس کیمپ کے ذریعے یہ اپیل کر رہی ہیں کہ ان کے بھی اس تحریک میں، ان جلسوں میں، ان جلوسوں میں، ان ریلیوں میں PDM کی قیادت اس مسئلے کو اٹھائے. میں بھی آپ کو کیمپ کے مناظر دکھا رہا ہوں. یہ بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً آپ بھی آئین کی حکمرانی پر یقین رکھتے ہوں گے. تو پاکستان میں آئین کی حکمرانی اسی وقت یقینی بنائی جا سکتی ہے جہاں پر جب ہر شعبے کو انصاف ملے گا. ہمارے ہاں انصاف کا دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی پر ہمیں عملی اقدامات اس وقت نظر آئیں گے جب ہر شعبہ مطمئن ہوگا. صبا ڈیجیٹل نیوز کو آپ ضرور سبسکرائب کیجیے گا. شکریہ.